بسا اوقات شک کا زہر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ہنستے بستے گھرانوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں۔ شک ایک قسم کی بیماری ہے جو کسی بھی شخص کو اگر لاحق ہو جائے تو وہ اپنی زندگی تو پریشان کن بناتا ہی ہے، لیکن ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی کرب وضعیت، صدمے اور پریشانیوں میں ڈبونے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں شک کی بنیاد پر ہی پہلا قتل ہوا تھا۔ قابیل کو اپنے بھائی حابیل پر شک ہو گیا تھا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یونانی اور رومن ادب میں بھی ایسی کئی جنگوں کا احوال ملتا ہے جن کا آغاز ایک بے بنیاد شک پر مبنی واقعہ کے سبب ہوا۔ نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ شک سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے جسے لاگو کر کے انسان کو شک و شبہ کی اذیت سے نجات دلائی جا سکے۔ البتہ اللہ جس کی صفات میں علیم و بصیر ہونا بھی شامل ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی توعہ میں نہ رہا کرو، تم زیادہ تجسس میں نہ پڑا کرو۔ اس طرح جب آپ شک میں پڑتے ہیں تو آپ اس حکم کو یقینا چھوڑ دیتے ہیں جو بڑے واضح انداز میں اللہ نے آپ اور ہم سب کو دیا ہے کہ ایسے جاسوسی لینے کے لیے سی آئی ڈی کرنے کے لیے مت جایا کرو، ورنہ آپ کی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی۔ آپ خود سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں کہ شک کی کیفیت میں پوری بات ہاتھ میں نہیں آتی۔ انسان محض اندازوں کی بنیاد پر رائے قائم کر لیتا ہے، اور پھر یہ شک اسے اذیت سے دو چار کر دیتا ہے۔ جوقوں میں شک و شبہ سے یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ میری سوچ میں فلاں مجرم ہے، غلط ہے، اور شک پر مبنی اندازوں سے تعلقات خراب کر لیتی ہیں، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ کا ذکر عظیم دانشور اشفاق احمد نے اپنے پروگرام زاویہ میں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست سعید اللہ جو نفسیات کے پروفیسر تھے اور لندن پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے۔ جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور وہاں انہیں 3-4 سال ہو گئے تھے۔ اس زمانے کی پی ایچ ڈی ذرا مشکل کام تھا، تو ان کی بیوی کے ساتھ عجیب و غریب حادثہ گزرا۔ وہ جب تہ خانے میں نہانے کے لیے جاتی اور پانی گرم کرنے والا علی کٹرک راڈ پانی میں ڈال کر نہانے لگتی تو اس وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھتی تھی اور وہ دوبارہ سے کپڑے پہن سیڑھیاں چڑھ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تھی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً ہر روز پیش آتا۔ اس پر پروفیسر نے وہاں کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی اور پولیس نے تفتیش اور تحقیق شروع کی۔ جب ان کے دوست پروفیسر صاحب کی اہلیہ نہانے کے لیے نیچے گئیں اور انہوں نے نہانا شروع کیا تو گھنٹی بجی۔ پولیس والوں نے فون اٹھایا لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پولیس اس حوالے سے تحقیق جاری رکھنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اب پروفیسر نے اپنے دائیں بھی کچھ تفتیش کی تو ان کو لگا کہ ان کے سامنے جو مکار اور موٹا آدمی جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی رہتا ہے، یہی فون کرتا ہوگا، اور وہ تھا بھی کچھ بدتمیز قسم کا۔ چنانچہ پولیس نے بھی اس کے نمبر پر پہرہ بٹھا دی، حالانکہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھا۔ پولیس نے ایک اسچینج سے بھی پتہ کیا لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کے نمبروں پر کوئی فون کال آنے کی تصدیق نہ ہوئی۔ لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بن گیا۔ ہر چھوٹے بڑے اخبار، صبح دوپہر کے اخبارات میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا۔ ایک عرصہ تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا اور اس عجیب چور کا پتہ نہیں چل سکا جس نے پروفیسر اور ان کی اہلیہ کا چین چرا لیا تھا۔ چنانچہ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔
پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا اب اس ملک میں نہیں رہنا اور انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں کے لوگ بدتمیز اور بدمعاش ہیں اور ان کا انداز عزت شریفوں والا نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ دفع کرو، کیا پی ایچ ڈی کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی؟ جب پروفیسر صاحب پر اہلیہ کا دباؤ بہت زیادہ بڑھا تو انہیں پی ایچ ڈی بالکل غرق ہوتی نظر آئی۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے اس سلسلے میں مدد مانگی اور رہنمائی چاہی۔ اسی رات جب وہ اس بارے میں غور کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی دوبارہ پوری تحقیق کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی زمانے میں ریڈیو ٹرانسسٹر بنایا کرتے تھے۔ ان ٹرانسسٹرز کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا، جس میں ایک لمبے سے اپریل کو نیچے گملے وغیرہ میں ارتھ دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اسٹیشن پکڑا ہی جاتا تھا۔ یہ سن 37-38 کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے الیکٹرونکس کا علم جتنا بھی تھا اسے بھی استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس فون بجنے کی آواز پر کان رکھے اور جو نہیں نیچے ان کی بیوی نہانے کے لیے گئیں، انہوں نے آواز دے کر کہا بیگم راڈا لگایا۔ جب آواز آئی ہاں، تو پروفیسر صاحب نے کہا دیکھو ابھی گھنٹی بجی، اور اس وقت گھنٹی بج اٹھی۔ اس پر پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور 6 دن کے اندر اندر انہوں نے چور پکڑ لیا، جو ساری لندن پولیس اور ساری کانسٹیبلری سے پکڑا نہ جا سکا تھا۔ وہ چور پروفیسر صاحب نے پکڑ لیا۔ چور یہ تھا کہ جب وہ بجلی کا راڈ آن ہوتا تھا اور پانی ابالنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تھا تو اس وقت ہی گھنٹی بجتی تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ جس بجلی کی تار سے راڈ منسلک تھا اس تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین میں سے گزرتی تھی۔ جون ہی وہ بجلی کی تار انرجائز ہوتی، وہ فون کی تار کو بھی ہیٹ اپ کر دیتی تھی اور اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانی شروع کر دیتی تھی اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہ تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جس کرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ خود جانتے ہیں یا ان کی بیوی جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات حیات انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور ابھی گزر رہے ہیں۔ تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے کیونکہ اس نے شک سے منع فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربناک مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو کہ ہم شک و شبہ یا ظن میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا آپ سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے۔